الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ معزز حضرات، ہدایت انسان دا مقصود ہے، اہل ایمان دا مقصود ہدایت۔ اللہ نے بنی نوع انسان دی ہدایت واسطے مختلف چیزاں نوں وسیلہ بنایا۔ بنیادی طور تے ہدایت دا مرکز اللہ دی ذات ہے، ہدایت دا منبع اللہ دی ذات ہے، مگر اللہ اپنے بندیاں نوں بعد چیزاں دے ذریعے ہدایت دیتے ہیں، بعد ذرائع ہدایت دے بندے نے تے پھر ہدایت نصیب ہوندی ہے۔ تو ہر چیز ہدایت دا ذریعہ نہیں بندی۔ اللہ دی اگر کوئی ذات دی طرف رہنمائی کر سکتی ہے اور اللہ کسی ہستی دے وسیلے نال تو ان کوئی ہدایت دا سبق عطا کرتا ہے تو وہ عام چیز نہیں، وہ خاص چیز ہے۔ پہلی سورت دی آیت اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سن صراط مستقیم دی طرف ہدایت دے، سیدھے راہ دی طرف ہدایت دے۔ ہن ایتھے گل بس نہیں، اگے بندہ ہی یہ دعا کر رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرما رکھا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرما رکھا ہے۔ یعنی ایدہ مطلب ہے کہ راہ دی سیانوی بندیاں نال ہوندی ہے۔ جس راہ تے بندی کوئی نہیں تے راہ ویران ہے، تے جدی آمد و رفت ہے وہ راہ ہے چلتا ہے۔ تو دعا کیے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اگے قرآن پاک اس آیت کی شرح فرماتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، انعام والے لوگاں دے راہ تے چلا
تو انعام والیاں دی شرح بھی قرآن کردیاں فرماندا ہے میں نبیاں تے انعام کیتا ہے، صدیقین تے انعام کیتا ہے، شہیداں تے انعام کیتا ہے، اور اولیاء اللہ تے انعام کیتا ہے، صالحین۔ تو آئیے قرآن کریم دی آیات بینات اس دا جائزہ لبیے کہ ہدایت اللہ کیڑیاں کیڑیاں شیاں دے وسیلے نال دے رہا ہے۔ اب دوبارہ پھر یہ آیت پڑھائیں، پھر سمجھ زیادہ آئے۔ اللہ فرما دیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن دا دعویٰ ہو گیا کہ قرآن ہدایت دیندہ ہے پرہیزگار بندیاں۔ اے ساتھیو اے لوگو، قرآن ایک کتاب ہے، اللہ نہیں۔ اللہ دا کی فرمان ہے؟ اللہ فرماتا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جنہوں چاہتا ہے صراط مستقیم دی ہدایت کرتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو ہدایت ممکن نہیں۔ انک لا تہدی من احببت، اللہ نہ چاہے تو اسی چاہیے بھی تو کسی ہدایت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نہیں چاہ رہا۔ تو پہلے تے رب چاہتا ہے بھائی ہدایت ہوئے، تے پھر جدو وہ چاہتا ہے تے پھر وہ کسی شے نو وسیلہ بنا کے ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ اے میرے دوستو، اللہ پہلے وسیلے دا تذکرہ فرمایا، میرا اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس نو خود اللہ نے مینشن فرما دیتا ہے، اللہ نے ڈکلیئر فرما دیتا ہے۔ آپ بھی سے ٹھیک ہے جناب؟ اللہ نے خود ڈکلیئر فرما دیتا کہ میری کتاب ہدایت دین دی ہے۔ ہن تساں کدی ویکھیا میں کتاب کسے دا ہاتھ پھد کے لئی جاندی ہوے وا ڈنگا راہ یہ دے پیا جانا ہے تے ایدے جانے۔ قرآن ہاتھ پھد کے کسے نے ہدایت نہیں دیندا، قرآن پڑھنا ہے تاں ہدایت ملنی ہے۔ اور اگلی بات بہت محبت والے ساتھی سننا، میرا اللہ فرماتا ہے قرآن میں ہدایت دیندا ہے، اور اگلی آیت چلا فرما دیں انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ انکا بے شک ہے میرے محبوب، آپ ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ ایک قرآن ہدایت پہ دیندا ہے تے ایک صاحب قرآن یعنی رسول اللہ ہدایت صراط مستقیم کی طرف دے رہے ہیں۔ ابھی آپ سنیے اور آیت نمبر 3 نوٹ فرمائیے۔ میرے حضرات محترم، میرا اللہ فرماتا ہے اور کیا خوب فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ان اول بیت، بے شک وہ پہلا گھر، وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ گھر جس کو بیت اللہ شریف کہا جاتا ہے۔ وضع للناس جو بنایا گیا ہے لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ مکہ شریف میں، مبارکن، اے گال بڑی قرآن پاک دے لفظ بڑے سونے نے۔ اللہ فرماتا ہے مبارکن، ہے گھر پتھر دا بنیا آیا پر ہے برکت والا۔ یہ مطلب ہے سارے پتھر بھی برابر نہیں، کچھ پتھر برکت والے نے۔ مبارکن برکت والا ہے، وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور جہاناں نو ہدایت دین والا ہے۔ ایتھے گل سمجھ آ جانی چاہیے، لمبا روڑا کوئی نہیں رہ گیا۔ جے رب چاہے تو او پتھر دے ذریعے ہدایت دے سکتا ہے، تے جے رب چاہے تے اپنے کسی محبوب بندے دے ذریعے ہدایت عطا فرما سکتا ہے۔ یہ جڑا ذریعہ ہے بھی میں تشریح بیان، اللہ فرمایا ھدی للعالمین، یہ جہانوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے
ایک دعویٰ ہے کہ اللہ ہدایت دیندا ہے، تے دوجا قرآن خود فرما رہا ہے کہ پتھراں دا بنیا ہویا اللہ دا گھر ہدایت دیندا ہے۔ تو بھائی یہ دا مطلب ہویا کہ سمجھ یہ آئی کہ ہدایت اللہ ہی دیندا ہے، کدی قرآن دے ذریعے دیندا ہے، کدی صاحب قرآن دے ذریعے دیندا ہے، کدی بیت اللہ شریف دے ذریعے دیندا ہے، تے کدی اپنے محبوب بندیاں دے ذریعے دیندا ہے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ جو انعام یافتہ لوگاں والا راہ ہے، اس راہ دی طرف ہدایت دے تو انعام والے کون نے؟ ولی اللہ، شہید، صدیق اور اللہ دے نبی۔ یہ ساریاں ہستیاں ہدایت دیندیاں نے۔ اگر آپ ایک فقیر دا جٹکا جا جملہ سمجھو تے سواد آئے، جٹکا جا جملہ بھئی کدی یوٹیوبراں تو بھی پوچھا جے بھئی کتنیاں بندیاں نو کفر وچوں اسلام تے لے آندا جے؟ ہم سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ہم سوشل میڈیا انفلوئنسز ہیں، ہمیں آپ کی کسی ایکٹیویٹی پہ کوئی اعتراض نہیں، ہمیں بندے بتائیے کہ آپ نے کتنے بندوں کو اسلام کی تعلیم سے روشناس کروایا ہے، بس اونلی ون، ایک نام لے دیں، کوئی نہیں۔ انہاں دی واحد خوبی ہے با انہاں کفر تو اسلام اچ کوئی نہیں لے آندا، اسلام اچ روڑے پائے نے۔ ویوز کا چکر ہے، سبسکرائب کہتے ہو، اس کا چکر چل رہا ہے، اور دین لوگوں کو ملا ہوا ہے کہ دین کو تختہ مشق بنا کر تم اپنے ویوز حاصل کرو۔ بھائی صاحب فقیر دی گل او اجے آئی نہیں جڑی جٹکی تو اندس نہیں آئی۔ اے جڑا تہاڈا بنگلہ دیش اور انڈیا اور پاکستان، اے برے صغیر پرانا ہونے دے ترائے ملک بن گئے۔ اس برے صغیر وچ معلوم تاریخ دے مطابق ایک بھی اللہ دا نبی مبعوث نہیں ہویا، یعنی جو علم ساڑھے تک پہنچیا ہے، جو اطلاع ساڑھے تک پہنچی ہے کتاباں دے ذریعے، علماء دے ذریعے، وہ دے مطابق معلوم اللہ جاندہ ہے تو اللہ نہ پتہ ہے، معلوم علم دے مطابق ایتھے اللہ دا کوئی نبی مبعوث نہیں ہویا، تے سب تو زیادہ ایتھے کلمہ رسول اللہ دا پڑھنے والے بندے ہیں نے کہ نہیں؟ اس برے صغیر سب تو زیادہ لا الہ پڑھنے والے، محمد رسول اللہ پڑھنے والے۔ ایتھے سوال ہے بھئی اے جڑے بندے اسلام میں داخل ہوئے نے، انہاں نے کہیں کیتا ہے؟ اور انہی گل ہے، ہدایت ہے نہ آئیے جو کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، پتہ نہیں کی کیا ہے، انہاں نے ہدایت ملی ہے، انہاں نے ہدایت ملی ہے۔ ہدایت دیندہ ہے نبی ایتھے آئے کوئی نہیں، ہدایت دیندہ ہے قرآن، ہدایت دیندے نے اللہ دے ولی۔ تو بھائی صاحب میں نے دسو نبی تے ایتھے آیا کوئی نہیں، پھر انہاں نے ہدایت کہیں دیتی ہے؟ انہاں نے کفر تو کٹ کے اسلام وچ کہیں لے آندا ہے؟ کوئی تاریخ اس تے نہیں پڑھی جائے تو میں تھوڑا جا سادہ کر کے آنا ہے یوٹیوب دے ذریعے ہوئے نے، فیس بک دے ذریعے ہوئے نے، ولاگرز نے محنت کیتی ہے تے لوگ کلمہ پڑھے نے۔ جواب ہو لوگو اس ویلے تے اجے تک تبلیغی جماعتاں بھی وجود وچ نہیں آئیاں جس ویلے ایتھے اسلام بابیاں لے آندا ہے۔ برے صغیر پاکو ہند دے تمام لوگانوں کلمے دی دولت نصیب ہوئی تے اولیاء اللہ دے ذریعے نصیب ہوئی۔ اللہ انہاں دی ہدایت دا سبب بنایا تے اپنے ولیاں نے بنایا۔ دور نہ جاؤ، آ بٹی بیٹھا ہے، ایتھے اور بھی بٹی بیٹھے ہیں، انہاں بٹیاں دی پیڑی پڑھ دے جاؤ،
جیڑا پہلا بندہ تو لبا بھئی آپ پہلے کافر سی تے ہن مسلمان ہویا ہے، ان کلمہ یوٹیوب والیاں پڑھایا ہویا تے اے سچے نے، تے جے کسے بابے پڑھایا ہویا تے مڑ اسی بابیاں ناڑا مڑ بابے سچے نے۔ توجہ ہے؟ پھر تواڈے چوں کو بندے سوچ سکتے ہیں ہن یوٹیوب والیاں دے تو انہاں دا مقابلہ کیڑا ہے؟ تے میں کہیا سی یہی کرنے کوئی نہیں مقابلہ۔ جدوں دے مولوی تبلیغ کرن لگے معذرت نال اردو دے فرقے بنے نے تے بندے دین چو نکلے نے، جس لئے اسلام دے دروازے تے اولیاء اللہ کھلو کے آندے آئے آ جاؤ دین دی طرف، اس لئے بندے اندر داخل ہوندے رہے۔ آپ ناراض نہ ہونا، یہ بات علماء ربانی دی نہیں، فسادی مولویاں دی گل پیا کرنا کہ انہاں نے دین وچوں بندے باہر کڈے نے تے بابیاں دین وچ بندے داخل فرمائے نے۔ پروفیسر نکلسن یہ ایک انگریز ہے جس نے داتا صاحب دی کتاب کشف المحجوب دا انگلش وچ ترجمہ کیتا ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، پروفیسر نکلسن نے داسا صاحب دی کتاب کشف المحجوب دا انگلش میں ٹرانسلیشن کیتی ہے فارسی تو۔ پروفیسر صاحب لکھتے نے اے گورنمنٹ کالج میں پروفیسر سن لاہور انگریز دور میں، انہوں نے جدو ترجمہ کیتا انہوں نے لکھیا کہ جدو داتا صاحب لاہور آئے سن ادو چند درویش نال آئے، جدو داتا صاحب دا وصال ہویا ہے تے جنازہ اٹھے 4 لاکھ او ہندو جنازے میں شریک سن جنہاں نو داتا صاحب نے کلمہ پڑھایا سن۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوندی ہے جن شریک مننے۔ توجہ ہے کہ نا بھائیو عزیزو؟ آج لوگ مسلمانہ دے عقائد تے حملہ آور نے، پرانا دین جڑا ہے وہ خراب ہو گیا ہے، پرانا دین نہیں صحیح، انہیں اکھاڑ پچھاڑ کر رہے ہیں۔ تو فقیر سمجھدا ہے جڑا 1400 سال پہلے والا دین سی وہی صحیح ہے۔ وہ دے وچ جے کسے اللہ دے ولی دے سیرت دی کتاب وچ کوئی غلط واقعہ لکھیا ہے تو ان پٹ کے ردی دی ٹوکری سٹو، وہ دا کی تعلق ہے دین نال؟ ہنا ہٹاؤ۔ حدیث حضور دی طرف منسوب ہوئے تے غلط ہوئے تے حدیث پر سٹو۔ حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے حضور فرماتے ہیں میری طرف جھوٹی بات منسوب کی تھی، حضور فرماتے ہیں جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی تھی وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم وچ بنائے۔ یہ دا مطلب ہے حضور جاندے سن بندیاں میری طرف بھی جھوٹیاں گلاں منسوب کرنیاں نے، تے جڑے نبی پاک دی طرف جھوٹ منسوب کر سکتے نے انہاں بابیاں جھوٹ منسوب کرن لگیاں کیڑا بار ہے؟ جھوٹ لکھیا کتاباں، جھوٹ گڑیا اور کتاباں میں شامل کیتا۔ تو بچو اجے تک قرآن جو موجود ہے، جیڑیاں گلاں بابیاں دیاں انہاں قرآن نہ لڑائی جاؤ، جیڑیاں رلدیاں جانو لئی جاؤ، جیڑیاں نہ رلن انہاں پران گل ایڈے روڑے دی کڑی لوڑ۔ حدیث دیاں جیڑیاں گلاں قرآن نہ رلدیاں جان لئی جاؤ، جیڑیاں قرآن دے مخالف نہ چھوڑ دیو۔ جدو حدیث دے باور حضرت امام محمد الباقر سرکار دا فرمان ہے، آپ فرمانن سیاتیکم انی احادیث مختلف، ان قریب تمہارے پاس ہمارے بارے میں بہت سی باتیں آئیں گی۔ امام فرماتے ہیں کہ ساڑھے بارے بندے تو ان بڑیاں گلاں دسن گے، ان ساڑھے نانے دے قول نہ رڑا لوے آجے جی رڑدیاں ہون تے ساڑھیاں نے، جی اللہ دے کلام نہ رڑدیاں ہون تے وہ ساڑھیاں ہونیاں نے، نانا جی دے کلام نہ رڑدیاں ہون تے ساڑھیاں ہونیاں نے، تے جو انہاں دے مخالف ہون تے پھر وہ ساڑھیاں نہیں ہونیاں۔ تے نہ جھوٹ بولن والیاں تو امام محفوظ رہے، نہ جھوٹ بولن والیاں تو نبی محفوظ رہے۔ انبیاء بنی اسرائیل دے انہاں دے متعلق ایسے ایسے گاند لکھے گئے کتابیں،
الیاذ باللہ بیان نہیں کیتے جا سکتے. تو جتھے نبی نہیں محفوظ بندیاں تو اتھے ولی کون نے انہاں آگے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے, فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے, فلاں اسی ولیاں نے منیا ہے, بندیاں دیاں چھاپیاں ہویاں کتاباں اسی شرطاں نال منیا ہے, صحیح ہوئیاں تے من لاں گے تے پرا ردی دی ٹوکری سٹو. آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اے ہے بات, اس بات سے پکے رہو. کتاباں چ لکھی ہر گل سچی منو گے تو پھر تہاڈا دماغی توازن نہیں صحیح نہیں رہنا. پیارے دوستو, پیارے سنگیو, اللہ دے ولیاں دے بارے تے خود قرآن فرماندا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کرامتاں تے اللہ خود قرآن وچ بیان کیتی ہیں, کرامتاں تے رسول اللہ نے ممبر پاک تے بیٹھ کے خود اللہ دے ولیاں دیاں کرامتاں حضور بیان فرمائی. تو کرامات اولیاء برحق نے, مگر گل ولیاں دی ہوندی ہے تسی 2 نمبر پہ جا کے ساٹے اگے جا کر دیو, آ ویکھو بہنن پراں گولی مار, دفع کرو پراں, ساڑا کی لین دینے. دوستو اللہ دے ولی ہدایت نہ دیندے ہوندے تے بر صغیر جی اسلام ہے جی کیویں پھیل گیا. میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے راجستھان ڈیرا لایا, راجستھان پورے دا پورا اسلام دا نال قوت دولت نال مالا مال ہو گیا. حضرت ابو الخیر 9 لاکھ ہزاری شاہ کوڑ ٹاٹالے سید نے سارے بٹیاں نو دولت ایمان عطا فرمائی. پوچھ لو بٹیاں تو جا کے تواڈے نیڑے 4 چفیرے بٹی نہیں بیٹھے, انہاں تو پوچھو تواڈیاں بٹکیاں نے کلمہ کہیں پڑھایا سی, اسے سید دا نام لینا. پیارے سنگیو, میرے مرشد کریم بابا فرید الدین گنج شکر نے پاک وطن تے ڈیرا لایا تے قبائل دے قبائل اسلام دی دولت نال والا مال ہو کے داخل دائرہ اسلام ہوئے. آج ہن سن یوٹیوبر سبق پڑھاندے پے, شکر ہے اسی تک کدی انہاں تو سنے ہی بدبودار غلیظ لوگ. ہٹاؤ, اولیاء اللہ دے خادماں تے سچیاں دے 2 نمبراں دے نہیں, انہاں تو بھی ایڈے ہی بیزار ہیں جنہیں یوٹیوبرز تو بیزار. میں نہیں آندا بھی یوٹیوب تانوں جڑی سارے میں غلط پہ آنا, تسی فروٹ دی ویڈیو بناؤ بھی بڑا اچھا بیچ رہے ہیں, ایتھے جی جوس بڑا اچھا وکدا ہے, یوٹیوبر بنا. یوٹیوبراں سن دسنا ہے دین کیڑا صحیح ہے, تو پھر مسیتاں تاڑا مارو, سارا کوئی یوٹیوب تو سیکھنے ہیں, مدرسے بند کر دو پھر یوٹیوب تو سیکھنے ہیں. اے پیارے دوستو, اللہ ہدایت دیندہ ہے پر اپنے محبوباں دے وسیلے نال ہدایت دیندہ ہے. حضور خواجہ خواجگاں عارف بستام با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے کسے دسیا اللہ والیو تواڈے علاقے وچ ایک عورت ہے جیڑی دھندا کردی پہ گانا بجانے دا, وہ دے گانے تے بڑے لوگ اکٹھے ہوندے تے بڑی اوتھے بے حیائی ہوندی. بابیاں فرمایا چلو آج راتی اسی بھی جانواں گے. راتی بابے ہوری تیار ہوئے, وہ دے مکان دے باہر آ کے بابے ہوراں ڈیرا لا گئے. اللہ اللہ دی تسبیح پڑھ دے پہن, وہ گانے والے آن, وہ ویکھن اگے بابا بیٹھا ہے, تو آکھن آج بھئی ادھے نہیں جانا چاہیے آگے بابے ہوری بیٹھے. پاویں بدماش ہے, بابیاں دا کچھ حیا کر دیا ہے, پاویں تماش بین ہے پر کچھ بابیاں دا حیا کر دیا ہے. وہ آنا وہ ٹر جانا. اس بی بی آکھیا آج ہی ساڈے شو ویکھن کوئی نہیں آیا. نوکرانی آئی, اس ویکھیا تو اس جا کے دسیا آج بابے ہوری آئے نے. کہا جا بابے ہوراں ناک بابا جی پرا مسیتے ٹر جاؤ, کسے درسگاہ ٹر جاؤ, کسے خانقاہ ٹر جاؤ, اے تواڈے والی تھان نہیں. اس آ کے دسیا تے بابے ہوراں فرمایا ساڈا اج تواڈے نال ہی کام نہیں. اس آکھیا اچھا بابے ہوری تے پھر اپنی لین دے ہی نکل آئے. اس آکھیا اتھے آ جاؤ. بابے ہوری گئے, انہاں آکھیا بابا جی حکم کرو کی سنائیے.
انہاں آخیا پہلا پیسے مکا. اس نے کہا بابا جی اتنے پیسے نے ایک رات گانا تہاڈی مرضی دا. بابے اور پیسے اپنے کولو ادا کر کے فرمایا ہن کم ساڈی مرضی دا. اس نے کہا حکم کرو. آپ نے فرمایا وضو کر. انہیں وضو کیتا. بابے اور فرمایا بھی جڑے تیرے کپڑے نے فیشنیبل نے آپ فقیراں والی چادر اوڑھ. عزیزاں نے من بابیاں دی کیا بات ہے. آپ فرماندے نے چٹی چادر لا دے اڑیے تے پین فقیراں لوئی چادر نو ان داغ ہزاراں تے لوئی نو داغ نہ کوئی. بابے نے فرمایا مصلی بچھا. انہیں مصلی بچھایا. بابا جی مصلی تے فرمایا کھڑی ہو کے 2 نفل پڑھ دے. 7.5 پیسے پورے ہو گئے. جدوں عورت مصلی تے کھڑی ہوئی ہے بابا جی نے ہاتھ اٹھائے نے تے دعا کی تھی اللہ سونے تیرے در پہ لانا. اللہ سونے گانے تو اٹھا کے مصلی تے میں لے آیا ہوں اگو ان قبول فرما لے. جدو بابیاں دی دعا ہوئے لگ ضرور جاندی ہے. بابیاں دے نے تیرے در پہ لانا میرا کام تھا اس کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے. اللہ دے ولی نے دعا فرمائی ہے. اللہ دے ولی نے دعا فرمائی ہے. جدو سائیاں دی دعا ہوئی ہے جدو سجدے وچ گئے نے تے زبان تے دماغ تے دل وچ گانے بھرے ہوئے ہیں لیکن جدو سجدہ ریز ہوئے نے اللہ کرم فرمایا دل تے دماغ چو گانے نکل گئے حضور دیاں نعتاں آ گئی ہیں. بابیاں دا کام اے بے جناب تسی بابیاں ہن جڑے کام تے مرضی لا دیو کام اصل بابیاں دا ایسا کہ بھٹکیاں ہویاں نو سیدھے راہ تے لیاؤ. کفر تو اسلام وچ لیاونا تے اسلام وچ بھٹکے ہوئے جڑے سن انہاں راہ حق دی طرف ہدایت دے اور اللہ نے انہاں دی نظر زبان تے دعا تے نگاہ وچ طاقت رکھی ہے جس پاسے کرنا وہ کام ہو جاندا سی. یا اللہ کسی نے ہدایت دا ذریعہ بنائے تو ہدایت دی طاقت بھی عطا کرتا ہے. بغیر دل تو پھر گل نہیں نہ بن دی جی. تو اللہ تعالیٰ دے ولی ہدایت دیندے نے قرآن ہدایت دیندہ ہے کعبہ ہدایت دیندہ ہے اللہ دے محبوب ہدایت دیندے تے اللہ دی عطا نال ہدایت دیندے. اے جو ہدایت دے مراکز نے ہدایت دے منبع نے اے لوگ جنہ دے وسیلے نال مالک ہدایت دیندہ ہے جس نو ہدایت دی طلب ہوئے وہ انہ دے نیڑے رویا جس نو ہدایت دی چاہت ہوئے وہ درویشاں فقیران دے نیڑے روے انہ کو اٹھن بان رکھے. انسان نو اللہ نے انج دا بنایا ہویا ہے قدرتی طور تے جیو جی محفل وچ باندھا ہوئے انج دا مائنڈ بندا جاتا ہے. چیک کرنا شرط ہے تجربہ کرنا شرط ہے ویکھنا شرط ہے. جیو جیاں بندیاں کول بیٹھو گے ویسے خیالات آؤں گے ویسا مائنڈ بنے گا ویسا ماحول بندا جائے گا ویسا دل تے دماغ بندا جائے گا. جیڑا اپنے آپ نو بدلنا چاہتا ہے صرف صحبت بدل ہے. جیڑا اپنے آپ نو چینج کرنا چاہتا ہے ساریاں تو پہنا بیلی چینج کرے. پرانیاں بیلیاں نہ رہ کے نواں ماحول نہیں بن سکے. اپنے بیلی تبدیل کرے اپنا ماحول تبدیل کرے چنگیاں کو بانا شروع کرے بندہ چنگا ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ.
یہ ہے بات، اس بات سے پکے رہو. کتاباں چ لکھی ہر گل سچی منو گے تو پھر تہاڈا دماغی توازن نہیں صحیح نہیں رہنا. پیارے دوستو، پیارے سنگیو، اللہ دے ولیاں دے بارے تے خود قرآن فرماندا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. کرامتاں تے اللہ خود قرآن وچ بیان کیتیاں نے. کرامتاں تے رسول اللہ نے منبر پاک تے بیٹھ کے خود اللہ دے ولیاں دیاں کرامتاں حضور بیان فرمائی. تو کرامات اولیاء برحق نے، مگر گل ولیاں دی ہوندی ہے تسی 2 نمبر پجا کے ساڈے اگے جا کر دیو. آ ویکھو بہنن پراں گولی مار، دفع کرو پراں، ساڈا کی لین دینا. دوستو اللہ دے ولی ہدایت نہ دیندے ہوندے تے بر صغیر وچ اسلام ہے جی کیویں پھیل گیا. میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے راجستھان وچ ڈیرا لایا. راجستھان پورے دا پورا اسلام دا نال قوت دولت نال مالا مال ہو گیا. حضرت ابو الخیر 9 لاکھ ہزاری شاہ کوٹ ٹاٹالے سید نے سارے بٹیاں نو دولت ایمان عطا فرمائی. پوچھ لو بٹیاں تو جا کے تواڈے نیڑے 4 چفیرے بٹی نہیں بیٹھے؟ انہاں تو پوچھو تواڈیاں بٹکیاں نے کلمہ کہیں پڑھایا سی؟ اسے سید دا نام لینا. پیارے سنگیو، میرے مرشد کریم بابا فرید الدین گنج شکر نے پاک وطن تے ڈیرا لایا تے قبائل دے قبائل اسلام دی دولت نال والا مال ہو کے داخل دائرہ اسلام ہوئے. آج ہن سن یوٹیوبر سبق پڑھاندے پے، شکر ہے اسی تک کدی انہاں تو سنے ہی نہیں. بدبودار غلیظ لوگ ہٹاؤ. اولیاء اللہ دے خادماں تے سچیاں دے 2 نمبراں دے نہیں. انہاں تو بھی ایڈے ہی بیزار ہیں جنہیں یوٹیوبرز تو بیزار. میں نہیں آندا بھی یوٹیوب تانوں جڑی سارے میں غلط پہ آنا تسی فروٹ دی ویڈیو بناؤ بھی بڑا اچھا بیچ رہے ہیں. ایتھے جی جوس بڑا اچھا وکدا ہے، یوٹیوبر بنا. یوٹیوبراں سان دسنا ہے دین کیڑا صحیح ہے. تو پھر مسیتاں تاڑا مارو، سارا کوئی یوٹیوب تو سیکھنے ہیں. مدرسے بند کر دو، پھر یوٹیوب تو سیکھنے ہیں. اے پیارے دوستو، اللہ ہدایت دیندا ہے پر اپنے محبوباں دے وسیلے نال ہدایت دیندا ہے. حضور خواجہ خواجگاں عارف بستام بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کسے دسیا اللہ والیو تواڈے علاقے میں ایک عورت ہے جیڑی دھندا کرتی پہ گانا بجانے دا. وہ دے گانے تے بڑے لوگ اکٹھے ہوندے تے بڑی اتھے بے حیائی ہوندی. بابیاں فرمایا چلو آج راتی اسی بھی جانواں گے. راتی بابے اور تیار ہوئے، وہ دے مکان دے باہر آ کے بابے اور ڈیرا لا گئے. اللہ اللہ دی تسبیح پڑھ دے پہن. وہ گانے والے آن، وہ ویکھن اگے بابا بیٹھا ہے تو آکھن آج بھئی ادھے نہیں جانا چاہیے آگے بابے اور ہی بیٹھے. پاویں بدماش ہے، بابیاں دا کچھ حیا کر دیا ہے. پاویں تماش بین ہے پر کچھ بابیاں دا حیا کر دیا ہے. وہ آنا انہاں ٹر جانا. اس بی بی آکھیا آج ہی ساڈے شو ویکھن کوئی نہیں آیا. نوکرانی آئی اس ویکھیا تو اس جا کے دسیا آج بابے اور ہی آئے نہیں. کہا جا بابے اور ناک بابا جی پرا مسیتے ٹر جاؤ، کسے درسگاہ ٹر جاؤ، کسے خانقاہ ٹر جاؤ، اے تواڈے والی تھان نہیں. اس آ کے دسیا تے بابے اور فرمایا ساڈا اج تواڈے نال ہی کام نہیں. اس آخیا اچھا بابے اور پھر اپنی لین دے ہی نکل آئے. اس آخیا اتنے آ جاؤ. بابے اور گئے، انہوں نے آخیا بابا جی حکم کرو کی سنائیے. انہوں نے آخیا پہنا پیسے مکا. اس آخیا بابا جی اتنے پیسے نے، ایک رات گانا تہاڈی مرضی دا. بابے اور پیسے اپنے کولوں ادا کر کے فرمایا ہن کم ساڈی مرضی دا. اس آخیا حکم کرو. آپ نے فرمایا وضو کر. انہیں وضو کیتا. بابے اور فرمایا بھی جڑے تیرے کپڑے نے فیشنیبل نے، آپ فقیراں والی چادر اوڑھ. عزیزاں نے من بابیاں دی کیا بات ہے.
آپ فرماندے نے چٹی چادر لا دے اڑیے تے پین فقیراں لوئی چادر نو ان داغ ہزاراں تے لوئی نو داغ نہ کوئی بابیوں نے فرمایا مصلی بچھا انہیں مصلی بچھایا بابا جی مصلی تے فرمایا کھڑی ہو کے 2 نفل پڑھ دے 6.5 پیسے پورے ہو گئے جدوں عورت مصلی تے کھڑی ہوئی ہے بابا جی نے ہاتھ اٹھائے نے تے دعا کی تھی اللہ سونے تیرے در پہ لانا اللہ سونے گانے تو اٹھا کے مصلی تے میں لے آیا ہوں اگو ان قبول فرما لے جدو بابیاں دی دعا ہوئے لگ ضرور جان دیئے بابیاں دے نے تیرے در پہ لانا میرا کام تھا اس کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام تھا ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے اللہ دے ولی نے دعا فرمائی اللہ دے ولی نے دعا فرمائی جدو سائیاں دی دعا ہوئی جدو سجدے وچ گئے نے تے زبان تے دماغ تے دل وچ گانے بھرے ہوئے لیکن جدو سجدہ ریز ہوئے نے اللہ کرم فرمایا دل تے دماغ چو گانے نکل گئے حضور دیاں نعتاں آ گئی ہیں بابیاں دا کام اے بے جناب تسی بابیاں ہن جڑے کام تے مرضی لا دیو کام اصل بابیاں دا ایسا کہ بھٹکیاں ہویاں نو سیدھے راہ تے لیاؤ کفر تو اسلام میں چلے ہونا تے اسلام میں سے بھٹکے ہوئے جڑے سن انہاں راہ حق دی طرف ہدایت دے اور اللہ نے انہاں دی نظر زبان تے دعا تے نگاہ وچ طاقت رکھی ہے جس پاسے کرنا وہ کام ہو جاندہ سی یا اللہ کسی نے ہدایت دا ذریعہ بنائے تو ہدایت دی طاقت بھی عطا کرتا ہے بغیر دل تو پھر گل نہیں نہ بن دی جی تو اللہ تعالیٰ دے ولی ہدایت دیندے نے قرآن ہدایت دیندہ ہے کعبہ ہدایت دیندہ ہے اللہ دے محبوب ہدایت دیندے تے اللہ دی عطا نال ہدایت دیندے اے جو ہدایت دے مراکز نے ہدایت دے منبع نے اے لوگ جنہ دے وسیلے نال مالک ہدایت دیندہ ہے جس نو ہدایت دی طلب ہوئے وہ انہ دے نیڑے رویا جس نو ہدایت دی چاہت ہوئے وہ درویشاں فقیران دے نیڑے روے انہ کو اٹھن بان رکھے انسان نو اللہ نے انجدہ بنایا ہویا ہے قدرتی طور تے جیو جی محفل چ باندھا ہوئے انجدہ مائنڈ بندا جاتا ہے چیک کرنا شرط ہے تجربہ کرنا شرط ہے ویکھنا شرط ہے جیو جیاں بندیاں کو بیٹھو گے ویسے خیالات آؤں گے ویسا مائنڈ بنے گا ویسا ماحول بندا جائے گا ویسا دل تے دماغ بندا جائے گا جیڑا اپنے آپ نو بدلنا چاہتا ہے صرف صحبت بدل ہے جیڑا اپنے آپ نو چینج کرنا چاہتا ہے ساریاں تو پہنا بیلی چینج کرے پرانیاں بیلیاں نہ رہ کے نواں ماحول نہیں بن سکے اپنے بیلی تبدیل کرے اپنا ماحول تبدیل کرے چنگیاں کو بانا شروع کرے بندہ چنگا ہو جائے گا وما علینا الا البلاغ